أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اس کو ماننے سے گریز نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گویا کہ اللہ کا پیغام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری گویا کہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ جب تم میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا گویا کہ اللہ کی بات ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ سو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم مقام پر موجود ہیں اور آپ کا شرف اور آپ کا منصب اتنا اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارے جتنے اعمال ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز کے اٹھنے بیٹھنے کے کھانے پینے کے جتنے اعمال ہیں وہ طریقہ نبی کے مطابق ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے طریقہ سے یا ان کی سنت سے اعراض کرنا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس کی نیت کیسی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کی طرف نشاندہی اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ بھی ہو تو ہے تو نیکی نا، غلط تو نہیں کر رہا، ہے تو تلاوت، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ سو میں چند مثالیں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا ہی اصل میں حرج ہے، آپ کے طریقہ کو چھوڑنا ہی حرج ہے، باقی باتیں اس کی بات کی ہیں۔ کوئی شخص اس کو اپنے طور پہ لگے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ دین ہے اور یہ نیکی ہے اور یہ محبت ہے، جبکہ وہ نبی کریم کا طریقہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا طریقہ نہ ہو، وہ آپ کی سنت نہ ہو، آپ نے وہ ویسے کیا نہ ہو، آپ نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے ایسا کیا نہ ہو، سو اس صورت میں وہ حرج ہے۔ اس صورت میں نہ صرف وہ ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم سیدھی راہ پہ رہو گے، تم راستے سے نہیں ہٹو گے، سیدھی راہ سے نہیں ہٹو گے جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، میری سنت۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گویا کہ سیدھے راہ کی گارنٹی ہے، صحیح راہ پہ رہنے کی علامت ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو، اگر آپ اپنے خواہش کو، اپنی منمانی کو، اپنی سمجھ بوجھ کو، اپنے فہم کو دین نہیں بناتے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے۔ ایک دفعہ انہوں نے وہ کھانا کھا رہے تھے تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، کہتے آج کھانا کھا لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کھانا ایسا کھانا تھا جس پر بسم اللہ کے علاوہ بہت سارا قرآن پڑھا گیا تھا۔ سو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اس طرح کر کے کھانے پر قرآن مجید پڑھنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ تھا اور وہ میرے عزیز تھے، تو مجھے انہوں نے ہنس کے کہا کہ ایندے تے قرآن ہی پڑھا ہے، کوئی گالاں تو نہیں کڈیاں، اس کھانے تے قرآن ہی پڑھیا ہے، کوئی گالاں تے نہیں کڈیاں۔ سو یہ ایک دلیل ہے ہمارے ہاں کہ قرآن جب جہاں پڑھا جائے گویا کہ وہ درست عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی سمجھ ہو سکتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم وہ کریں گے، جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کو چھوڑ دیتا ہے، نئے طریقے کو اپنا لیتا ہے اور اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، نبی کریم نے وہ نہیں کیا، وہ سنت نہیں ہے، وہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، بات نہیں ہے، وہ اپنا لیتا ہے اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ شخص یہ گمان کر بیٹھا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی پورا دین صحیح طور پہ پہنچا نہیں سکے، آپ نے کچھ دین کا حصہ رکھ لیا ہے جو ہم تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ جب دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین کامل طور پر پہنچ چکا ہے پھر اس میں اضافہ کیسا، پھر منمانی کیسی، پھر یہ کہنا کیسا کہ اس میں حرج کیا ہے۔ سو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گویا کہ وہ یہ شخص اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو درست طور پر پہنچایا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے شاگرد حضرت نافع، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عمر کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا تو اس نے چھینک ماری، توجہ فرمائیے گا، اس نے چھینک ماری اور چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بولا اس نے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، سلام اللہ کے رسول پر، تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب مجھے بتائیے اس میں کوئی برائی ہے؟ اس جملے میں کوئی برائی ہے کہ ایک شخص جب اس کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ؟
تعریف اللہ کے لیے ہیں اور سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ابن عمر، سیدنا عمر فاروق کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ساتھی، اس کو کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے جملے بولے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے دل نشین ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن لیس بہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرح کے جملے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھائے تھے۔ اس موقع پر جب چھینک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جملے نہیں سکھائے، اگرچہ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی خوبصورت ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، خوبصورت بڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے نہیں ہیں۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول الحمدللہ علی کل حال، کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس موقع پر جب کسی کو چھینک آئے، چھینک آنے کے موقع پر ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو نبی کے ساتھی، وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کا فہم ہم سب سے اچھا فہم ہے، اور جن کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، وہ یہ نہیں فرماتے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر صرف الحمدللہ کہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے جو کلمات ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں، اس میں حرج کیا ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ ان کو دین نہیں بنایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا نہیں ہے۔ جو آپ نے سکھایا نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے۔ اور طریقے اور سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی کو یہ لگے کہ یہ کلمات بڑے خوبصورت ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بڑا اچھا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کہے جائیں گے۔ جس موقع کے لیے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس موقع کے لیے وہی بات ہوگی، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی۔ اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ اور وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ بھی سن رکھا ہے جو دین سیکھنے اور دین پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور آپ کی عدم موجودگی میں امہات المومنین سے پوچھا آپ کے شب و روز، آپ کا معمول، اور انہوں نے بتایا تو وہ کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب فضیلت ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے، آپ تو تھوڑی بھی عبادت کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو نبی کریم سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کو جاگنے کے ساتھ سونے کا بھی ہے تو ہم نہیں سوئیں گے۔ یہ مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی نیت بری نہیں تھی، یہ اچھی نیت سے، یہ نیکی کی نیت سے، یہ نیکی کے جذبے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مرتبہ پہلے بہت بلند ہے، نیکیوں کی ضرورت تو ہمیں ہے، سو انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم رات کو سوئیں گے نہیں، ساری رات عبادت کریں گے۔ اور یہ نیت کی کہ نبی کریم روزہ رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم روز روزہ رکھیں گے۔ اور یہ نیت کی کہ نبی کریم نے تو نکاح کیے ہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ نیت اچھی ہے، عمل نیک ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، آپ کو بتایا گیا، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا، جو میری سنت سے ہٹ جائے گا، وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ دین کو اس طرح کر کے اس کی تشریح ہم نہیں کر سکتے کہ میں اپنے طور پہ ایک بات کو اچھا سمجھوں اور میں کر گزروں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں، اور آپ کہیں کہ میں بسم اللہ بھی پڑھوں گا، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا، میں جب کھانا کھاؤں گا تو میں بسم اللہ بھی پڑھوں گا، میں سورہ بقرہ بھی پڑھوں گا، کیوں؟ مجھے زیادہ نیکیاں چاہیے، یہ قرآن ہے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا یہ ثواب کا باعث نہیں ہوگا، یہ سنت سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ عمل آپ کا درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو اس شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے تعجب سے کہا ایعذبنا اللہ علی صلاتی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے؟ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دیں گے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نفل ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، کیا نماز پڑھنے پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ لا ولیکن یعذبک بخلاف السنت، نماز پڑھنے پر اللہ آپ کو عذاب نہیں دیں گے، اللہ آپ کو عذاب دیں گے سنت کی مخالفت کرنے پر، کہ اس موقع پر نبی کریم نے منع کیا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اتنا اہم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں اس میں حرج کیا ہے، آپ من مانی کریں، آپ جس چیز کو مرضی دین بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نہ ہوا ہو، آپ نے نہ کیا ہو، آپ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، میں آج کر لوں اور مجھے کوئی کہے تو میں کہوں اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کا ہی تو نام لے رہا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ تو اس میں حرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب واپس لوٹے تو آپ کو سلام کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ پھر گیا، اسے پھر نماز پڑھی، یہ پھر واپس لوٹا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر لوٹا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ تو یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سکھلا دیجئے، مجھے تو جتنی اچھی آتی ہے، جیسی میں پڑھ سکتا ہوں میں تو وہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے نشاندہی فرمائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح وضو کرو، اور آ کے قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، اور قرآن میں جتنا میسر ہے وہ ساتھ تلاوت کرو، اور رکوع کرو تو اچھی طرح رکوع کرو، اور جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ کہ جوڑ جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں، جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ پھر سجدہ کرو تو اچھی طرح سجدہ کرو، اور جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ کہ جوڑ جوڑوں میں آ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے میں سے کتنے بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ وہ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہوئے پوری طرح اٹھتے نہیں ہیں، یوں رکوع کرتے ہیں، اتنا اٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جب ایک سجدے سے اٹھتے ہیں تو پوری طرح بیٹھتے نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقہ کیا ہے کہ اطمینان ہے نماز میں، نماز میں اطمینان ضروری ہے۔ تو جب اس شخص کی نماز میں
یہ اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھی تھی، اس میں سجدے کیے تھے، اس میں قیام کیا تھا، اس میں رکوع کیا تھا، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جب وہ اطمینان والی بات نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ آپ رکوع سے کھڑے ہوتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک صحابی نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ کس سے پڑھا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا اجر کا باعث ہے، غالباً میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 27 فرشتے اس کو لے کے آسمانوں کی طرف گئے، اس کے اجر کو اور اس کی فضیلت کو، اور ہم رکوع پوری طرح اٹھ نہ پائیں اور ہم سجدے میں چلے جائیں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے پڑھو گے جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو بہر صورت میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ کی جو سنت ہے اس سے ہٹ جانا یہ حرج ہی حرج ہے، یہ نقصان کا باعث ہے۔ بھلے نیتیں اچھی ہوں، بھلے اللہ کی راہ میں مال ہی کیوں نہ خرچ کیا جا رہا ہو، بھلے اللہ کے لیے وقت ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو، اگر وہ کام نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ کام نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اجر کا باعث نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں ایک اور بھی مغالطہ دیا جاتا ہے، جب اس طرح کی بات لوگوں کو بتائی جائے کہ بھائی یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ آپ کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کے دور میں آپ نے تو نہیں کی تھی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی تھی، تو وہ مغالطہ اس میں یہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو پھر تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سپیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ پنکھے تھے، یہ لائٹیں تھیں، یہ اے سی تھے۔ سو یہ ایسا مغالطہ ہے جو علمی مغالطہ نہیں ہے۔ بعض مغالطے علمی ہوتے ہیں، انسان کے فہم میں وہ نیک نیتی سے انسان سمجھنا چاہتا ہے، علمی اعتبار سے نصوص موجود ہوتی ہیں، وہ اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور وہ مغالطہ کھا جاتا ہے۔ اور ایسے مغالطے کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مغالطہ بھی کھا جائے تو اس کو ایک اجر مل جاتا ہے، لیکن ایک جہالت پر مبنی مغالطہ ہوتا ہے، جیسے یہ ہے۔ اب یہ جو سپیکر ہے اس کو کون کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ آپ نے کب کسی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جب سپیکر میں میں بات کروں تو یہ 27 درجے اعلیٰ ہو جاتی ہے، زیادہ اجر ملتا ہے، جب یہ پنکھا چلا لو تو نیکی زیادہ ملتی ہے؟ یہ کب کسی نے کہا ہے؟ دین وہ ہوتا ہے جس پر جزا اور سزا کی بات ہو، جس پر ثواب اور گناہ کی بات ہو۔ اگر کوئی شخص نیا کام کرتا ہو اس کو گناہ یا ثواب سمجھ کے، وہ دین سے ہٹا ہوا کام ہے، وہ نئی بات ہے، وہ ایجاد ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ تو تمدنی چیزیں ہیں اور اسلام تمدن کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ترقی ہے، تمدن کی ترقی ہے، جتنی بھی ہو جائے، اس کے بعد جو آج چیزیں نہیں وہ اگلے دور میں آ جائیں، تو اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کی آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو عبداللہ یہ بتائیے کہ مدینہ میں آپ موجود تھے کہ میں نے احرام باندھنا ہے تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو عبداللہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، کہاں سے باندھوں؟ تو انہوں نے کہا، امام مالک نے فرمایا کہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، جو میقات ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں، اور مسجد نبوی میں سے بھی وہ ٹکڑا جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر مبارک کے بیچ کا ہے، وہ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں سے احرام باندھوں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ شخص کہنے لگا کہ یار حضرت کیسا فتنہ, میں احرام مسجد نبوی سے باندھ رہا ہوں, اور یہ جو وہ میقات ہے ذوالحلیفہ اس سے بھی کوئی 5-7 کلومیٹر پہلے ہے, بعد میں نہیں ہے, میں اس سے آگے نہیں جا رہا, اس سے پیچھے ہوں, مسجد نبوی پہلے آتی ہے. سو جب میں پہلے ہی احرام باندھ رہا ہوں اور مسجد نبوی سے باندھ رہا ہوں, اور یہ مقدس جو ٹکڑا ہے اس سے باندھ رہا ہوں, تو میں کیسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ سمجھنے کی ہے. فرمانے لگے کہ گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لینا چاہتے ہو, تم ثواب میں اور نیکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لینا چاہتے ہو, کہ آپ کو مسجد نبوی کی فضیلت کا گویا معلوم نہیں تھا, آپ کو روضۃ من ریاض الجنہ کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا, جبکہ آپ نے بتایا تھا. اور جب آپ نے یہاں سے نہیں باندھا, آپ نے جا کے ذوالحلیفہ سے باندھا ہے, آپ کہتے ہیں میں یہاں سے باندھوں گا, اس کی اہمیت زیادہ ہے, تو گویا کہ آپ نبی کریم سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یہ فتنہ ہے. اور پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں, کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے. سو میں اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے یہ مثالیں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کا طریقہ نہیں ہے. میں اپنے ان بھائیوں کے لیے 2 منٹ میں بات کو دہرا دیتا ہوں, خلاصہ کر دیتا ہوں, جو ابھی پہنچے ہیں, کہ ایک شخص کو چھینک آئی, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود ہیں, اور اس نے کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی, حالانکہ اس شخص نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا, اور یہ کہنا درست نہیں ہے. درست یہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا چھینک آنے پر, اور وہ ہے الحمدللہ علی کل حال. اور امام مالک اور سعید بن مسیب ان کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دین اور سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوگا, جو آپ کی سنت کے مطابق ہوگا وہ دین ہوگا, وہ نیکی کا باعث ہوگا, وہ نیکی اور اجر کا باعث ہوگا. لیکن جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے, بھلے پھر کوئی شخص نیت امام مسجد نبوی سے کرنا چاہے, بھلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہے کسی خاص موقع پر, جس موقع پر درود بھیجنا نہیں بتایا گیا, تو پھر وہ سنت سے ہٹ جاتا ہے, اور پھر وہ دین نہیں بلکہ دین میں ایک نئی چیز کا ایجاد ہونا کہلاتا ہے, اور یہ گناہ کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ سنت کے ساتھ چمٹ جائیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی, کہ سیدھے راہ پہ رہو گے, راہ سے نہیں ہٹ پاؤ گے جب تک 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے, اور وہ ایک اللہ کی کتاب ہے کہ میری سنت ہے. تو نبی کریم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے. سو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں, اور آپ کے راستے کو چھوڑ کے کسی کو دین نہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.